محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد الکریم، آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور شیخ علمی جواب دیتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم اپنے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکراً۔ محترم ناظرین، تو آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھو تو صحیح پروگرام کا پہلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آڈیو کی شکل میں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہلو، السلام علیکم، میں آفرین عالم بریلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی ساری بات مانتی ہوں، نماز قرآن شریف پڑھتی ہوں، بٹ جب میں اپنے ہاتھ میں موبائل لیتی ہوں تو انہیں غصہ آتا ہے، تو میں کیا کروں؟ پلیز ذرا مجھے بتائیں۔ جی شیخ۔ دیکھیے، بہت اچھی بات ہے اگر آپ ماں کی بات مانتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ان کی فرما برداری کرتی ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ سمجھدار ہیں، کہ ماں کو میرا موبائل لینا ناپسند کیوں ہے۔ جی کوئی ضرور ان کو غلط فہمی ہے، کوئی ضرور ایسی وجہ ہے جس سے ان کا دل کانپ جاتا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہونے لگتی ہیں۔ جی کچھ واقعات ان کے گوش گزار ضرور کیے گئے ہیں جس کا سبب موبائل بنا ہے۔ جی یہی وجہ ہے شاید موبائل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو ان کو وہ منظر جو انہوں نے کسی اور کے بارے میں دیکھا یا سنا ہے وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، اس لیے ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ موبائل آج جہاں بہت ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، بہت سارے غیر ضروری اعمال، افعال، حرکات اس کے ذریعے صادر ہو رہی ہیں۔ فحاشی اور یعنی ناجائز طریقے سے لڑکوں کا لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں سے بات کرنا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، جی اور پھر اس میں وعدے، وعید، ملاقاتیں، ان تمام کا سلسلہ شروع ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ایک سمجھدار، ہوشیار، اپنی بچی سے محبت کرنے والی ماں کو پسند نہیں۔ جی تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے آپ کو کہ ماں کے ذہن میں کون سی ایسی بات پیوست ہو گئی ہے جی جس کی وجہ سے موبائل میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ جی تو آپ پیار سے، محبت سے کسی اچھے وقت کا انتخاب کریں جب آپ کی ماں اچھے موڈ میں ہو، اور اس وقت پوچھیں کہ ماں، موبائل میں ایسی کون سی برائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو موبائل دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ جی یقیناً وہ اپنے درد کو بیان کریں گی، آپ کو سمجھائیں گی۔ اگر وہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو موبائل سے محبت کرنا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے کہ ماں کو ناراض کر دیا جائے۔ جی موبائل آج ہے، کل تک نہیں تھا۔ جی آپ جتنا وقت اپنا موبائل میں برباد کریں، اتنا وقت اگر کتابوں میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لطیفے بھی ہوتے ہیں، کہانیاں بھی ہوتی ہیں، افسانے بھی ہوتے ہیں، افسانچے بھی ہوتے ہیں، ناول بھی ہوتے ہیں، دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں، تاریخی کتابیں بھی ہوتی ہیں، جی سب طرح کی معلومات اس میں موجود ہے جو آپ کو اس میں مل سکتی ہے۔ جی تو آپ اپنی ماں کو ناراض نہ کریں، ہمارا مشورہ تو یہی ہے۔ اور ماں کے ذہن میں موبائل کے تعلق سے جو گانٹھ لگ جی چکی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ موبائل میں آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میری ماں اس قدر ناراض ہوتی۔ جی تو اس کو اگر آپ نے جان لیا اور اس کا پتہ لگا لیا تو یقیناً آپ کو جو تعجب ہوتا ہے، ماں پر کبھی کبھی ناراضگی یا غصہ آتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، جی اور آپ ماں کو
अच्छी तरह समझ सकेंगी। जी बहुत सारी लड़कियां हैं जो माँओं पर इल्ज़ाम लगाती हैं, जी बहुत बदअखलाक हैं, बहुत ऐसी हैं, बहुत वैसी हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, बहुत चीखती हैं, बड़ी चिल्लाती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को माँ की जगह में रखें, जी जिसके ऊपर जिम्मेदारी घर चलाने की है, बच्चों की तालीम और तरबियत की है, अपने ख़ानदान की इज्जत को बहाल रखने की है, अगर ये सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लेकर और फिर सोचें, जी तो क्या वही नतीजा नहीं आएगा जो नतीजा इस वक्त आपके सामने है माँ को लेकर? जी अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती हैं तो जाहिर है कि आप माँ कहलाने का हक भी नहीं रखती हैं। जी माँ के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ख़ानदान की इज्जत का, अपने शौहर की इज्जत का बहाल रखना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, जो आपके नज़दीक कोई ख़ास बात नहीं है, जी क्योंकि आप सोचते नहीं उसके बारे में। आप अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं, अपनी मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, आप अपने यारों दोस्तों के साथ बिताए हुए औकात, जी अय्याम, उनकी अच्छाई और उसमें हासिल होने वाली खुशी के बारे में सोचते हैं। लेकिन माँ जिस बारे में सोच रही है वो कभी आपने सोचा? नहीं सोचिए तो आपको माँ की अजमत का एहसास होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूछो तो सही प्रोग्राम दीनी, मिल्ली और समाजी पहलुओं को उजागर करता है। शेख ने बहुत ही उम्दा अंदाज में हमारी मिल्लत की, नौजवान बच्चियों के लिए नसीहत की। आखिर वो माँ क्यों नाराज़ होती है आपके मोबाइल उठाने से? आज समाज के अंदर बेहयाई, बुराई, फहाशी, उरियानियत, ये तमाम की तमाम चीज़ें शबाब पर हैं। ऐसे माहौल में अगर ऐसी दीनदार माँ मौजूद है जो अपने बच्चे की तरबियत इतने बेहतरीन अंदाज से करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी माएँ मज़ीद बनाए ताकि हमारा समाज बेहतर से बेहतर हो सके। मोहतरम नाज़रीन, आइए हम शेख की खिदमत में अगला सवाल पेश करते हैं और शेख की ज़बानी समाज को बेहतर बनाने की तर्जुमानी सुनते हैं। शेख, सवाल है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपनी हसद और जलन की खातिर बेवजह दूसरे इंसानों को जादू कराते हैं और उनको बर्बाद और परेशान होते देखकर खुशी महसूस करते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई सज़ा है? अगर है तो वो सज़ा किस तरह की होगी? शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, किसी आदमी को बर्बाद करना, जी उसका घर लूट कर, उसका कारोबार तबाह करके, जी शेख। उसके घर में मकान में आग लगाकर, जी उसकी फैक्ट्री में चोरी और डाके करवाकर, अगर ये जुर्म है, जी और यकीनन जुर्म है, इसकी अगर कोई सज़ा है, और यकीनन दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह इसकी सज़ा है, तो अगर ये हमारे करने से ये सब कुछ होता है और उसकी सज़ा है, तो ऐसे ही हम दूर बैठे रहें और किसी जादूगर के ज़रिए यही काम कराएं, जी मियाँ बीवी में लड़ाई कर रही, घर तबाह हो जाए, तलाक हो गई, बच्चे बेयारो मददगार हो गए, माँ का साया नहीं, बाप तवज्जो नहीं दे पाता, बच्चे आवारा हो गए, बुरी सोहबतों में पड़ गए, सारा घर तबाह हो गया, क्या इसकी सज़ा नहीं होगी? इसकी भी सज़ा है, इसकी भी सज़ा है, लेकिन कैसे मिलेगी और कैसे देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये उसके यहाँ से मुतय्यन होगी, हम उसको मुतय्यन नहीं करते। जी हाँ, अगर इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी कानून नाफिज हो जी और उसमें साबित हो जाए कि फलां आदमी ने फलां आदमी पर जादू करवाया है, फलां आदमी को इस्तेमाल किया है, उसके घर में आग लगवाई, जी उसके बच्चे बर्बाद कराए, उसके घर में तलाक करवा दी, जी तो काजी वक्त करार वाकई उसको सज़ा देगा,
جتنا بڑا اس کا جرم ہوگا اتنی ہی بڑی اس کو سزا ملے گی۔ تو سزا ہے اور ملتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں سے جلتے ہیں، حسد، کینہ، کپٹ رکھتے ہیں، دوسروں کو برباد کر کے خوش ہوتے ہیں، ایک دن خود بھی بربادی کے غار میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی ہمدرد بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی مجھ سے جلتا ہے اور میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میری مدد کرے اور میں بربادی کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن جو آدمی ایسا کر رہا تھا، جب وہ اللہ رب العزت کی گرفت میں پھنسے گا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو پائے۔ جی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، سزا ملتی۔ آپ کے سامنے ہم نے ایسے بہت سارے گھر دیکھے ہیں، لوگوں نے کسی گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی، ایک زمانے تک بہت خوش رہے اور اپنی کامیابی کے ڈنکے بجاتے رہے، لیکن بہت جلد زوال آیا اور روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ سب چالاکی اور چترائی رکھی کی رکھی رہ گئی، بساط جو بچھائی وہ الٹ گئی، جو مہرا چلا وہ پٹ گیا، جی اور ساری عقل مندی رفو چکر ہو گئی۔ جی جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، تقدیر کا فیصلہ جب آتا ہے تو ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جی ہم سوچیں کہ نہیں، ہم اپنی عقل سے ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، ایسے بچ جائیں گے، ویسے بچ جائیں گے، تو عقل ہی ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو ہم کس کے سہارے کر لیں گے؟ جی نہیں کر پائیں گے۔ تو جادو ٹونے کے ذریعے جو لوگ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، اور جب سزا اللہ رب العزت دے گا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ملے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم سوال و جواب کے سلسلے کو ہی روکنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ محترم ناظرین، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، تھوڑی ہی دیر میں ہم پھر آئیں گے اور سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آئیے سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح پروگرام کا وقفے کے بعد کا پہلا سوال، اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ شیخ، سوال ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ دلالی کا کام کرتے ہیں، کیا دلالی کر کے پیسہ کمانا اسلام میں جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، دلالی تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ سوال میں اتنی عمومیت ہے کہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اب کوئی آدمی شراب کی دلالی کرتا ہے، جی کوئی عورتوں کی دلالی کرتا ہے، جی ظاہر ہے کہ اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن دلالی اگر ایسی ہے کہ کاروبار میں، جیسے آج کل مکان، دکان، فلیٹس وغیرہ یہ خرید و فروخت میں دلالی کرتا ہے کوئی آدمی، جی تو اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک طرف سے کسی آدمی سے یہ کہتا ہے کہ میں حق المحنت اتنا لوں گا آپ سے، جی تو یہ درست ہے۔ لیکن اس کا دونوں طرف سے لے لینا، بغیر واضح کے
اور بغیر واضح کیے جی۔ ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعد میں وہ مفضی الی النزاع ہو جی تو اس کو فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے۔ طے ہو کہ بھئی اتنا پیسہ میں لوں گا، آپ کو مکان دلوا دوں گا، جی باقی ذمہ داری میری ہے۔ یعنی یہ دیکھنا کہ یہ مکان جس آدمی سے لیا جا رہا ہے اسی کا ہے، جی جتنا کاغذ میں زمین لکھی ہے اتنی ہی ہے، اس زمین پر کوئی لون نہیں لیا گیا ہے، جی اس زمین میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنا، تحقیق کرنا، اگر یہ ساری باتیں کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، اور اس کی جد و جہد، محنت، کوشش بھی صرف ہوتی جی ہے۔ اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ پیسہ لے لیتا ہے خریدار سے یا بائع سے تو اس کے لیے جائز و درست ہے۔ جی لیکن دونوں طرف سے لے لینا، اس سے بھی لے لینا، اس سے بھی لے لینا، جی اس کو کہنا میں تمہیں اتنے کم میں دلا دوں گا، طے کرا دوں گا، اس سے کہنا میں اتنے زیادہ میں بکوا دوں گا، جی تو یہ دھوکے کی بات ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر پیسہ کمانا ہے، جی یہ دلالی اصل نہیں ہے۔ جی اب بکوا رہے ہو جو، تو بائع سے آپ نے طے کر لیا کہ بھئی آپ کی یہ چیز بکوا دیں گے، وہ آپ کو اتنا اتنا پیسہ دینا ہوگا۔ یا کوئی آیا ہے کہ بھئی ہمیں مکان چاہیے، جی دکان چاہیے فلاں بازار میں، کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1-2 دن میں بتاتا ہوں، سب میں گھوم پھر کے، دیکھ کے، پوچھ کے، پھر اس کی نوعیت اور اس کی تمام چیزیں معلوم کر کے پھر آپ کو بتلاتا کہ ایک دکان ہے، اتنے بائی اتنے کی ہے، اتنے پیسے میں ملے گی، اور اتنے اتنے تک میں سودا ہو سکتا ہے، اتنا میرے کمیشن کا ہوگا۔ جی اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ صحیح ہے، وہ محنت کر رہا ہے، محنت کا اپنے بدلہ لے سکتا ہے۔ شیخ، یہ سماج کے اندر جو دلالی لفظ مشہور ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے اس میں دھوکہ چھپا ہوا ہے، یا دلالی کا معنی کہیں ایسا تو نہیں کہ رہنمائی کرنا؟ نہیں، اس کے مفہوم میں تو دھوکہ نہیں چھپا ہوا ہے، دلالی ایک پرانا لفظ ہے، جی لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں بری چیزوں میں لوگوں نے دلالی شروع جی کی، جی عورتوں میں، ناجائز کاموں میں، جی شیخ، جی کاروبار میں، سرکار کے یہاں، جی یا کسی امیر یا مالدار کے یہاں، ناجائز اور حرام کاموں میں جی پیسے لیے اور کسی کو بھی پھنسوا دیا اور اس کی دلالی کھا لی۔ جی تو اس وجہ سے اس لفظ کا مفہوم تھوڑا تبدیل ہو گیا لوگوں کی جی نظر میں۔ وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو جیسے ہم نے بتلایا کہ وہ تو ناجائز ہے، لیکن اگر یہ صورت ہے وہ اپنی محنت و کوشش کا لے رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ لیکن ناجائز کام میں شراب کی دلالی ہو، جوئے کی ہو، نشہ آور چیزوں کی ہو، جی ہتھیار کے فروخت کی ہو، سرکار نے جن چیزوں پر پابندی لگا رکھی ہے ان چیزوں کے فراہم کرنے کی دلالی ہو، جی تو یہ سب ناجائز ہے۔ جی ایسی دلالی شریعت میں درست نہیں ہے، جو قانوناً شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، ابھی ہم شیخ کے ذریعہ سے سن رہے تھے کہ دلالی صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی۔ محترم ناظرین، دلالی اگر ہم کسی انسان کو صحیح اور اچھے مقصد تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ہم دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ محترم ناظرین، آئیے شیخ کی خدمت میں ہم اگلا سوال جو آڈیو کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے اسے ہم شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صحابہ کا مجموعی عمل حجت ہے، مجھ کو اس کا علم ہے، کیا اگر کسی صحابہ کا کوئی انفرادی قول مل جائے ہم کو تو اس پہ ہم عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اور وہ اس کے اوپر عمل کرنا کیسا ہے اگر وہ حدیث سے اور قرآن سے ٹکراتا نہیں ہے؟ دیکھیے، صحابہ کرام کے اعمال، ان کے اقوال جی 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی حدیث یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل، قول یا تقریر کی وضاحت میں آئے، یا
قرآن شریف کی کسی آیت کی تفسیر میں منقول ہیں اور اس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا صحابہ کرام کے وہ اقوال ہیں جو ان کے ذاتی اجتہادات پر مبنی ہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ صحابہ کرام کا مجموعی عمل اس کی تائید کرتا ہے، یعنی ایسی بات ہے جس کو سارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، جی ایک منہ ہے، سارے صحابہ کرام کا عمل اس پر پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ تین چیزیں ہوئیں، جی تینوں چیزوں کا ایک اور بھی پہلو ہے ان تینوں چیزوں میں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رسول اکرم کے فرامین اور آیات قرآنیہ سے ٹکراتے نہیں، جی مطلب ایک تفسیر کی کسی صحابی نے لیکن وہ تفسیر کسی اور آیت کے معنی و مفہوم سے ٹکرا رہی ہے، جی شیخ، کسی نص قرآنی سے یا فرمان رسول سے ٹکرا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ اور ایک ایسا ہے جو کسی سے نہیں ٹکراتی، جی تو اگر وہ کسی سے ٹکرا نہیں رہی ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام کے مجموعی عمل سے، جی اور اس بارے میں ہمیں کوئی دوسری چیز ملتی بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا فعل صحابہ کرام کا ہمارے لیے قابل حجت ہے، اس کو لیا جائے گا۔ دیگر لوگوں کے اقوال کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ جی ایک ہے اجتہادات ذاتیہ، ایک اجتہاد کسی صحابی کا دوسرے صحابی کے اجتہاد سے ٹکرا رہا ہے، جی تو صحابی سب برابر ہیں، ایسے ہی اجتہاد بھی سب برابر ہے۔ جی تو اب کسی ایک صحابی کے اجتہاد کو زیادہ اہمیت دینا دوسرے کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے، جی کیونکہ ان کی شان ایک ہے تو ان کے اقوال کا درجہ بھی ایک ہے۔ ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے حجت ہوگا نہیں، تو حجت بننے کی اس میں خود صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ دوسرے صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے۔ جی اگر ان کا قول ذاتی یا اجتہاد ذاتی جی قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، کسی اور صحابی کا اجتہاد بھی اس کے تعلق سے نہیں مل رہا ہے، تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ دیگر فقہاء اور مجتہدین کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اگر صحابی کا قول بعد کے فقہاء سے ٹکرا رہا ہے تو بھی صحابی کے قول کو زیادہ اہمیت ہوگی، جی لیکن اگر ٹکرا رہا ہے قرآن و سنت سے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جی کیونکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جی ایسے میں یہ غلط فہمی پھیلانا، شکوک و شبہات وارد کرنا یا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ لیجئے صحابی کی بات نہیں مانی، جی یہ در حقیقت مغالطہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ صحابی کی بات ایسے میں کوئی نہیں مانتا، فقہائے احناف بھی نہیں مانتے۔ اس کو ملا علی قاری نے مرآت میں بھی لکھا ہے جی کہ صحابی کا قول اس وقت مانا جائے گا جب وہ دیگر اقوال رسول اکرم اور صحابہ کرام سے نہ ٹکراتا، جی اور ٹکراتا ہے تو اس کو مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی بات حجت ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، صحابہ کرام کے اجتہادات کے بھی مخالف نہ ہو، ان کا مجموعی عمل جی ہمارے لیے حجت کے قابل ہے۔ لیکن ایک ہے مجموعی عمل کا ثبوت جی اور ایک ہے مجموعی عمل کا محض دعویٰ۔ تو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس دعوے پر دلیل نہ ہو۔ جی جیسے بعض لوگ بعض مسائل کے سلسلے میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا اجماعی عمل ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے، یہ محض دعویٰ ہے، دلیل سے یہ آج تک ثابت نہیں ہوا۔ جی لہذا محض دعویٰ کر دینے سے، اور اس دعویٰ کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس پر الزام تراشی کرنا، یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، فریب ہے،
اس سے بچنا چاہیے۔ جی تو صحابہ کرام کے اقوال حجت ہیں۔ اگر مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کوئی بات کہتے ہیں اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مانا جائے۔ جی لیکن آپس میں ایک دوسرے کے اقوال سے ٹکرا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت الگ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت اچھا لگا، بہت علمی فائدہ ہوا، بہت سارے شکوک و شبہات سے ہمارے ذہن و دماغ کو شیخ آپ نے کھولا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ان تمام جوابات سے بہتر ہوگی۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے شیخ سے آپ کے سوالات کے جواب سنے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل پر، واٹس ایپ آڈیو کی شکل میں، ٹیکسٹ کی شکل میں اور میل کی شکل میں۔ ہم ایسے ہی آپ کے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات بھی بھیجتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھائیں، لیکن وقت ہو چلا ہے اس پروگرام کے اختتام کا۔ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت